أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اس عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج اس عید کے اجتماع میں حاضری کی توفیق بخشی، جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رمضان کی عبادتوں، رمضان کے روزوں اور رمضان کی نمازوں اور تلاوتوں کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام ہے. حدیث میں عید سے پہلی والی رات کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا ہے، جس کے معنی ہے انعام کی رات. یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس رات میں اپنے ان بندوں کو انعام عطا فرماتے ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیا اور اس کی عبادت بجا لائی. اور یہ اجتماع جو اس وقت الحمدللہ میدان کے اندر دوگانے عید ادا کرنے کے لیے جمع ہوا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہ حدیث بار بار آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کے بارے میں اپنے فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ آج میرے بندے اس فریضے کو مکمل کر کے میرے سامنے جمع ہوئے ہیں جو میں نے ان کے ذمہ فرض کیا تھا، اور پھر اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، میری بلند مقامی کی قسم کہ آج میں ان سب کی دعائیں قبول کروں گا، اور جب یہ یہاں سے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا اور ان کو مغفرت کے ساتھ، بخشش کے ساتھ واپس بھیجوں گا. اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے بڑا عظیم اجتماع ہے اور بڑی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس موقع پر جو اس کے جو فضائل اور احکام ہیں وہ تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہوتے ہیں. ان کے اس وقت دہرانے کے بجائے میں ایک اور بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ عید الفطر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، ایک ایسے ماحول میں آ رہی ہے، ایسے حالات میں آ رہی ہے جس میں ہمارے ملک کا ایک ایک فرد اپنے ملک کے حالات کی وجہ سے بے چین اور مضطرب ہے. ہم
طرح طرح کے مسائل سے، طرح طرح کے بحرانوں سے سامنا کر رہے ہیں۔ سیاسی سطح پر، معاشی حالات کے اعتبار سے، مسلمانوں کے اور انسانوں کے جان و مال اور آبرو کے اعتبار سے ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ اور خطرے میں محسوس کر رہا ہے، اور شاید ہی کوئی پاکستانی ایسا ہو جو ان حالات میں اطمینان کا اظہار کر رہا ہو۔ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں عطا فرمائی ہوئی تھیں وہ ایک ایک کر کے چھن رہی ہیں۔ بجلی نہیں، پانی نہیں، معاشی بدحالی ہے، اور مواصلات کے ذرائع، ریلوے کا نظام خراب ہے، ہوائی جہاز کا نظام خراب ہے۔ غرض جس شعبے زندگی میں دیکھیں ایک ابتری کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایسے اجتماعات میں جس میں سارے مسلمان اکٹھے جمع ہوں، اس میں اپنے ان حالات کے اسباب پر غور کرنا اور ان اسباب کو زائل کرنے کی فکر کرنا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ مجھے اس موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ رہی ہے جو ہمارے تمام حالات پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک، پاکستان کا ملک، محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ ہم انگریز اور ہندو کی دوہری چکی میں پس رہے تھے، دونوں کے مظالم کا شکار تھے، دونوں کے سازشوں کا شکار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مملکت خدا داد ہمیں عطا فرمائی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکمل اختیار عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا جس کے وسائل دوسرے ممالک کے لیے قابل رشک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی وسائل بھی عطا فرمائے، بہترین ٹیلنٹ، بہترین ذہن رکھنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں صحرا بھی ہے، جنگل بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، ہر قسم کے موسم یہاں پر پائے جاتے ہیں، ہر قسم کی پیداوار یہاں پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی تھی، لیکن ہم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور اپنی ناشکریوں کی وجہ سے آج اسی باوسیلہ ملک کو، اس خوبصورت ملک کو، اس اللہ تعالیٰ کے انعام کو تباہی کے کنارے پہنچا دیا۔ اس بس منظر میں مجھے قرآن کریم کی آیت کریمہ یاد آ رہی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اور صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کا ایک ایک لفظ ہمارے اوپر صادق آ رہا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، عدد میں کم تھے، مستضعفین فی الارض، اور زمین کے اندر لوگوں نے تم کو دبایا ہوا تھا، یعنی دوسرے لوگ تمہارے اوپر مسلط تھے، تمہاری حیثیت ایک اقلیت کی تھی، کم لوگ تھے، اور دوسرے لوگوں نے تم کو دبایا ہوا تھا۔ تمہارے اوپر ہندو مسلط تھا، تمہارے اوپر انگریز مسلط تھا، تمہارے اوپر خلاف دشمن سازشیں کر رہے تھے۔ اس سب کے بعد فآواکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ٹھکانہ دیا۔ اپنے حالات پر غور کریں کہ ہم تھوڑے تھے، ہندوستان کے اندر ہماری اقلیت تھی اور ہمیں دبایا گیا تھا، ہندو نے ہمیں دبایا ہوا تھا، انگریز نے ہمیں دبایا ہوا تھا، مستضعفین فی الارض میں ہم داخل تھے۔ فآواکم، تو اللہ
تعالیٰ نے تم کو ٹھکانہ دیا. کیسا ٹھکانہ؟ یہ ایسا ٹھکانہ، ایسا پاکستان، خوبصورت پاکستان، وسیلے والا پاکستان، محبتوں والا پاکستان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹھکانہ ہمیں عطا فرمایا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور صرف ٹھکانہ ہی نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مدد سے تمہاری تائید کی. آپ 65 سال کی تاریخ پاکستان کی اٹھا کر دیکھ لیجئے. جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے مخالفین یہ نعرے لگایا کرتے تھے کہ بھوکا پاکستان، ننگا پاکستان. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان بنا تو لیا لیکن یہ چند دنوں کا کھیل ہے، یہ چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا. اور اس کے اوپر دانت تھے، سارے دشمنوں کے دانت تھے. ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے، ہمارے پاس فوجیں مکمل نہیں تھی، ہمارے اثاثے ہندوستان میں رہ گئے تھے. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو غور کیجئے کہ ٹھکانہ دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو ایک مستحکم ملک بننے کی توفیق عطا فرمائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو بہترین رزق عطا فرمایا. جب پاکستان بنا تھا، جن لوگوں کو وہ وقت یاد ہے وہ جانتے ہوں گے کہ اس وقت میں زراعت کی اتنی بہتات نہیں تھی، ہمارے پاس پیداوار اتنی نہیں ہوتی تھی، ہمارے پاس پھل نہیں تھے. ہم اپنے پھلوں کو منگوانے کے لیے، اپنی غذا کو منگوانے کے لیے دوسرے ملکوں کے محتاج تھے. لیکن پاکستان بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چپے چپے پر ہمارے لیے پیداوار کے سامان مہیا فرما دیے. وہ علاقے جو صحرا بنے ہوئے تھے، جو ریگستان تھے، جہاں پانی کا گزر نہیں تھا، جہاں کوئی پتی نہیں اگتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس پوری زمین کو لہلہا دیا. اس طرح لہلہا دیا کہ دوسرے ملک کے لوگ ہم پر رشک کرتے ہیں. میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، دنیا کے 6 بر اعظموں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. ایسا ملک جس میں اس کثرت کے ساتھ، اس فراوانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیداواریں عطا فرمائی ہوں، یہ دوسرا ملک مشکل سے مجھے نظر آتا ہے کسی دنیا کے اندر. اگر کسی ملک کے اندر کوئی ایک پھل ہوتا ہے وہ اس پر فخر کرتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پھل پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک پھل کی ہزاروں قسمیں اور طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نعمتیں عطا فرمائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. تو دیکھو اس آیت کا ایک ایک لفظ ہمارے اوپر صادق آ رہا ہے. ہم تھوڑے تھے، زمین میں ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، ہمیں ہندو اور انگریز نے دبایا ہوا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ہر وقت اس اندیشے میں تھے، اس خوف میں تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تمہیں لوٹ کر لے جائیں گے. لیکن اس تمام حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ٹھکانہ دیا. آواکم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اپنے مدد سے تمہاری تائید کی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، بہترین رزق تمہیں عطا فرمایا. کیوں کیا یہ سارا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. اس لیے کیا کہ شاید یہ ساری نعمتیں حاصل کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اس لیے کیا تھا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب نعمتیں تو ہم نے تم کو دے دی، ہر طرح کے خطرات سے تمہیں بچایا، تمہیں ٹھکانہ دیا، بہترین رزق عطا فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اب ہمارا پیغام یہ ہے کہ اس نعمت کو ملنے کے بعد، اس نعمت سے ملنے کے بعد تمہارا کام یہ ہونا چاہیے، کیا ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو تم نے عہد باندھا ہے اس عہد کو توڑنا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول کے عہد کو پورا کرنا. جس کام کے لیے آج تم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، جس کام کے لیے تمہارے لوگوں نے قربانیاں دی تھی،
جس کام کے لیے تم نے اپنا خون بہایا تھا، جس کام کے لیے تم نے اللہ سے دعائیں کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے لگا کر تم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، تو اس اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرنا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا۔ یہ ملک تمہارے پاس ہماری امانت ہے، اس کے وسائل تمہارے پاس ہماری امانت ہے، اس کا اس کی ہر چیز، اس کا ہر اثاثہ تمہارے پاس ہماری امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ پیغام دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس قوم کو جو خوف کی حالت سے نکل کر ایک ملک کی شکل میں دنیا کے سامنے آئی ہے، اس کو یہ پیغام دیا تھا۔ یہ پیغام ہمارے اوپر لفظ بلند، لیکن ہم نے آج اسی ملک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کو اپنی بدعمالیوں سے تباہی کے کنارے پہنچا دیا۔ وہ عظیم وسائل جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، وہ ہم نے کرپشن کے ہاتھوں ضائع کر دیے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم نے خیانت کی ہے، امانتوں میں خیانت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارا یہ حال بن گیا۔ یوں تو یہ بات ہر مسلمان کو معلوم بھی ہوگی، اس کا احساس بھی ہوگا کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یا بحران کھڑے ہوتے ہیں عالم اسلام کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے میں، وہ در حقیقت بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، شامت اعمال ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شامت اعمال آتی ہے، اعمال کی نحوست ہوتی ہے، بدعمالیوں کی نحوست ہوتی ہے۔ یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے، ہر مسلمان کو اس کا احساس ہوتا ہے، اور آج جب ان حالات کو دیکھا جاتا ہے تو تقریباً ہر مسلمان کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ یہ ہماری شامت اعمال ہے۔ شامت اعمال بہت بڑی ہے، بدعمالیوں کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن دو کام ایسے ہیں جو میرے نزدیک اس صورتحال کا بنیادی سبب ہے۔ آج ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دگانے عید ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعائیں کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ شامت اعمال کے کون سے پہلو ہیں جنہوں نے ہمیں آج یہاں تک پہنچا دیا۔ ان میں سب سے پہلا عمل جس نے ہماری زندگی کو تباہ کیا، جس نے ہمیں ان بحرانوں کا شکار کیا، جس نے ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیا، وہ در حقیقت پہلا عمل حرام خوری ہے۔ حرام خوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھانا جو کھاؤ اس کو یہ دیکھ کر کھاؤ کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ اگر حرام کے لقمے کھا رہے ہو تو وہ لقمے نہیں ہیں، وہ آگ کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ اس مملکت خدا داد میں ہم نے حلال و حرام کی تمیز مٹا دی اور لقمہ حرام کو اپنے لیے شیر مادر سمجھ لیا۔ کرپشن کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، دھوکہ بازی کے ذریعے ہم نے جو کچھ مل جائے اس کو اپنے لیے حلال طیب سمجھا۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے جو حرام خوری یہ انسانوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص عبادتوں میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ عبادتوں کی کوتاہی اس کی ذات کی حد تک محدود ہوتی ہے، لیکن اگر حرام خوری کرے اور ناجائز اور حرام ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کرے، دھوکہ بازی کرے، رشوت لے اور دے، کرپشن کرے، تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے، اس سے پوری قوم تباہ ہوتی ہے۔ ایک تو سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب وہ ہے، اور وہ بھی در حقیقت پہلے سبب کو بھی جامع ہے، کہ حضور نبی کریم سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے آخری خطبہ دیا
اور یہ کہہ کر دیا کہ شاید اس سال کے بعد میں تم کو یہاں پر دیکھ نہیں سکوں گا، یعنی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ تو میں کچھ باتیں تمہیں کہتا ہوں، میں تم سے کچھ وصیتیں کرتا ہوں، اس کو غور سے سنو، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ دوسروں تک اس کو پہنچا دیں۔ کیا فرمایا؟ بہت سی باتیں فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں، ایسی حرمت اور ایسا تقدس رکھتی ہیں کہ جیسا تقدس اس دن کا ہے، یعنی حج کے دن کا، اور جیسا کہ تقدس اس جگہ کا ہے یعنی حرم کا، اور جیسا تقدس اس مہینے کا ہے یعنی ذوالحجہ کا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان پر، اس کے مال پر، اس کی آبرو پر ناحق حملہ آور ہوتا ہے تو وہ در حقیقت ایک انسان کی جان پر نہیں، وہ حرم مکہ کے اوپر حملہ آور ہے، وہ کعبے کو ڈھا رہا ہے، وہ در حقیقت ذوالحجہ کے حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور فرمایا تھا، الا لا ترجعن بعدی کفارا، میرے بعد میری دنیا سے جانے کے بعد تم کافروں جیسا طرز عمل اختیار نہ کر لینا کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ وہ تمہیں دوبارہ بت پرستی کے اوپر آمادہ کرے۔ الحمدللہ اللہ نے تمہیں بت پرستی سے نجات دے دی، لیکن شیطان تمہاری صفوں میں آ کر تمہیں تمہارے درمیان فتنے پیدا کرے گا، ایسے فتنے پیدا کرے گا جن کے ذریعے ایک مسلمان دوسرے کے مال پر، اس کی آبرو پر، اس کی جان پر حملہ آور ہوگا اور ایک دوسرے کی گردنیں ماریں گے۔ شیطان اس طرح تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا اور اس کے نتیجے میں تمہیں ہلاک اور برباد کر کے چھوڑے گا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ نبی کریم سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ نے جاتے جاتے ہم کو یہ وصیت فرمائی تھی۔ افسوس ہے کہ ہم اس نصیحت اور وصیت کو بھولے بیٹھے ہیں اور اسی کے نتیجے میں آج ہماری یہ کیفیت پہنچ بن چکی ہے کہ ہمارا ملک ایک نشان عبرت بنا ہوا، ہمارے ملک کا نام لیتے ہوئے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نام لیتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے۔ اس ملک کا پاسپورٹ دیکھ کر لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ان وجوہ سے کہ ہم نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو اور ان وصیتوں کو چھوڑ دیا۔ آج عید کا اجتماع ہے، الحمدللہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عید کا اجتماع ایسا ہوتا ہے جس میں ہر مسلمان تقریباً حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو دوسروں کے مالوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو دوسروں کی جانوں پر حملے کر رہے ہیں، جو ٹارگٹ کلنگ کی مصیبت میں جنہوں نے اس قوم کو مبتلا کیا ہوا ہے، جنہوں نے اس پیارے ملک کو لاشوں کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے، جنہوں نے انسانوں کی جان، مال اور آبرو کو اتنا حقیر بنا دیا ہے کہ مکھی اور مچھر کی زندگی سے زیادہ ایک مسلمان کی زندگی بن گئی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ میرا اگلا لمحہ کس حالت میں گزرے گا۔ میں ایسے اپنے بھائیوں سے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی آخر مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں پر رحم کریں کہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے دوسروں کو قتل کر دیا اور دوسروں کی جان لے لی تو وہ محفوظ رہیں گے۔ ایک نہ ایک دن انہیں بھی مرنا ہے، ایک نہ ایک دن انہیں بھی قبر میں جانا ہے، ایک نہ ایک دن انہیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس اللہ کے سامنے جس نے یہ کہا تھا کہ جو شخص من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا،
جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، نکلے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ تو اگر قرآن پر ایمان ہے، اگر اللہ پر ایمان ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، اگر قرآن پر ایمان ہے، اگر اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف ہے، تو خدا کے لیے اپنا قبلہ درست کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے دوسروں کے اوپر ڈاکے ڈال کر، دوسروں کا اغوا کر کے اور ان کے تاوان وصول کر کے ہم نے اپنی زندگی بنا لی ہے۔ یاد رکھو، یہ زندگی نہیں، یہ موت سے بدتر زندگی ہے، جو حلال کے بجائے حرام سے پل رہی ہے۔ یہ آگ کے انگارے ہیں جو تم اپنی دوزخ میں بھر رہے ہو۔ خدا کے لیے ہوش میں آؤ۔ آج یہ اجتماع، لاکھوں مسلمانوں کا اجتماع، رمضان کے گزرنے کے بعد کا اجتماع، اللہ کے سامنے حاضری کا اجتماع، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کا اجتماع، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کا اجتماع ہے۔ توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگ لو، اپنی زندگی کو درست کرنے کی فکر کر لو۔ چنانچہ اگلی آیت میں، اسی آیتوں میں جو میں نے ابھی پڑھی، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ اے ایمان والو، اگر تم آج بھی خدا کا خوف دل میں پیدا کر لو اور یہ سمجھ لو کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو تب بھی ابھی کچھ گیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک معیار پیدا کر دے گا جو حق اور باطل میں تمیز کر سکے، اور تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے اس کا کفارہ کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس عید کو یوم توبہ بنا، یوم استغفار بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں اپنے ان سارے اعمال سے جنہوں نے ہمیں تباہی کے کنارے پہنچا دیا، اور اس عید کو واقعہ عید سعید بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے سب کے دلوں میں یہ احساس پیدا فرما دے۔ ہر شخص اپنے گریبان منہ ڈال کر دیکھے، اور جہاں جہاں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس سے توبہ کر کے، اس سے استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے رویے کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ یقین رکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئے اور تقویٰ کی روش اختیار کر لیں، ہمارے گناہوں سے بچنے لگے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، ہم ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، ہم ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے حالات پر جائزہ لے کر ہم تقویٰ کے روش اختیار کرنے کی کوشش کریں اور ان بدعمالیوں اور بدعنوانیوں سے توبہ کریں، تو انشاءاللہ یہ عید کا تحفہ ہوگا، یہ عید کا صحیح معنی میں فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز عید